اور آقا علیہ السلام سے دعائیں بھی لی، پھر مسئلے بھی پوچھنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ اتنا مال ہے، بیٹی ہے، کتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تو تھے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، یہ تو تھے حضور کی کیبنٹ کے وہ خاص غلام جنہوں نے سب کچھ مصطفیٰ پہ نچھاور کر دیا۔ آقا وہ لجپال، وہ کریم ہیں، اپنے تو اپنے، اگر غیر یہودی کا بچہ 3 دن آقا کی بارگاہ میں غیر حاضر رہتا ہے، مدینے کے سارے غلاموں کو لے کر میرے آقا عیادت کو پہنچ گئے۔ یہودی باپ سے پوچھا، وہ تیرا بچہ جو ہمارا یار تھا، ہمارا دوست تھا، ہماری مجلس میں نہیں آ رہا، اس نے کب بیمار ہے؟ فرمایا ہم سارے مدینے کے، میرے غلام اور میں اس کی عیادت کرنے آئے، اس سے پوچھنے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کی روح اس کے جسم سے نکلی۔ آقا علیہ السلام، یہ پہلا بچہ تھا جس کی وفات پر حضور کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہوئے۔ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی النار، اس اللہ کی تعریفیں، اس اللہ کا کرم ہے جس نے مجھ مصطفیٰ کے صدقے اس بچے کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ حضور کے اس عمل کا اثر یہ ہوا، وہ یہودی بچے کا باپ جو آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا، جو ہر موقع کی تلاش میں رہتا، جب آقا کا یہ حسن اخلاق دیکھتا ہے کہ میں جس کے خلاف ہر وقت برائی سوچتا ہوں، قتل کی پلاننگ کرتا ہوں، وہ اتنا رحیم اور کریم کہ میرے بچے کی عادت کو چل کے آئے۔ یا رسول اللہ، جس طرح میرے بچے کے من کو کفر سے پاک کیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کہ میرے گھر کو اور میرے من کو کفر سے پاک کر۔ فرمایا یہ مریض کا حق ہے، اس کے پاس جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھو، دعائیں دو اور واپس آ جاؤ۔ یہ بیمار کا حق ہے، لیکن ہم تو مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتے نا، فوت ہو جائیں، جنازوں میں جانے سے بھی ہمیں اکڑ روکتی ہے، جس نے ہمیں یہ ٹینشن دی، یہ ٹینشن دی، یہ ٹینشن دی، اس موقع پر اس نے یہ کہا، اس موقع پر اس نے یہ کہا۔ ہم وہ ظالم اور منافق ہیں تاریخ کے، کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں مگر زندگی کا ایک عمل بھی حضور کی زندگی سے مشابہت نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ۔ آخری حق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اذا مات فاتبعہ، جب وہ فوت ہو جائے اس کا حق ہے کہ تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر، اس کا حق ہے۔ یہاں رشتہ داری کی بات نہیں کی کہ تیرا رشتہ دار ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کی جنازہ میں شرکت کر، رشتہ دار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تجھے پتا چلا کہ کوئی مسلمان فوت ہوا ہے، کوشش کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میرے کسی مسلمان امتی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اللہ اس کو ایک قیرات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آقا یہ قیرات کتنا وزن ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کو دیکھ لو، احد پہاڑ کو دیکھ لو، بلینز ٹن ہے اور 16 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ لو، جتنا اس کا وزن ہے نا، ایک مسلمان کی نماز جنازہ میں اللہ کی رضا کے لیے شرکت کرنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ وہاں پر بھی ہمارا وٹا سٹا چلتا ہے، آیا تھا تو جائیں گے، نہیں آیا تھا تو نہیں جائیں گے، کیونکہ موت کے معاملات ہوں، تجہیز و تکفین کے معاملات ہوں، کلخانی کے معاملات ہوں، اول تا آخر، شروع سے آخر تک شریعت کی حدود و قیود سے نکل چکے ہیں، شریعت کی حدود و قیود سے نکل گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا من المسلمین لا یشرکون باللہ تعالی الا شفعہم اللہ فیہ۔ فرمایا جنازے میں شرکت بھی کیا کرو اور اس کے لیے جنازے کے بعد دعا بھی کیا کرو۔ فرمایا جس مسلمان کی جنازہ میں کم از کم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، فرمایا کم از کم اگر 40 لوگوں کا اجتماع اس پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، اللہ 40 لوگوں کے اجتماع کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے۔ یہ 6 حقوق ہیں دوستو، 6 حقوق۔ ملاقات کرے تو سلام کرنا،
اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، وہ نصیحت کرے تو اس کی نصیحت کو قبول کرنا، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ یہ حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب فرمایا۔ اس میں کسی رشتہ داری کا کوئی چکر نہیں ہے، اس میں صرف ایک بات کا حکم ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جو سارے رشتوں سے پاکیزہ اور بالاتر ہے، اور اس رشتے کی لاج میرے آقا نے اپنی زندگی میں اس طرح رکھی۔ آقا علیہ السلام کی یاری، حضور کی دوستی، آقا کی سنگت، آقا کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر غریبوں میں ہوتا تھا، غریبوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ظاہر بن حزام یہ دیہات سے تعلق رکھنے والے حضور کے غریب صحابی تھے، شکل کے اتنے کالے جس طرح ہمارے سر کے بال کالے ہیں۔ مدینے میں آ کر یہ دیہات سے سبزی لاتے اور مدینے کی سبزی منڈی میں آ کر شہر میں بیچتے تھے، لیکن ان کا خوبصورت عمل یہ تھا کہ جو چیز بیچنی ہوتی اس کے ساتھ علیحدہ تحفے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیزیں لاتے ہیں۔ یہ دیہات کے تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، حضور شہر کے تحفے ان کو آقا علیہ السلام عطا فرماتے۔ ایک مرتبہ گئے آقا کے دولت خانے پر حضرت ام عائشہ صدیقہ کے پاس، تو حضور موجود نہیں تھے، آقا کہیں تشریف فرما تھے، یہ گئے تحفے دے کر واپس آ گئے۔ اب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا آقا علیہ السلام نے شہر کے تحفے منگوائے، اب دینے کے لیے میرے آقا آئے تو یہ دیکھا کہ یہ اپنے ٹھیہے پر تھڑے پر سبزی منڈی میں موجود ہیں، بازار میں۔ آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے، وہ تحفہ رکھا، رکھ کے حضور نے پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر اس طرح دونوں ہاتھ رکھ دیے، ٹھیک ہے نا؟ شکل کے کالے، غریب محض، جو کسی کو کوئی ان کو سلام نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو پریشان ہوئے، لیکن جیسے حضور کے ہاتھوں کو لمس کیا تو خوشبو سنگھائی دی۔ قربان جائیں حضور کی پسینے کی خوشبو پر، جن راستوں سے حضور گزرتے تھے وہ راستے بھی حضور کے پسینے کی خوشبو سے معطر رہتے تھے۔ اب پھر جب پتہ چلا آقا ہیں، پھر ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں ہٹائے، کئی دیر تک آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھے رہے۔ پھر جس طرح رکوع میں انسان جاتا ہے، رکوع میں گرے اور حضور کو اپنی پشت پر سوار کر لیا، سوار کیا، اور پورا مدینے کا بازار گھموایا حضور کو اٹھا کے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بھئی میرا یہ غلام ہے، کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ میرا یہ غلام ہے، کوئی ہے اس کو خریدنے والا؟ وہ آقا علیہ السلام کو اٹھا کر گھموا رہے ہیں اور رو کر عرض کرتے ہیں آقا، نہ میری شکل دیکھنے کی، نہ میرا خاندان، نہ میرا خیش، کوئی قبیلہ، نہ میری برادری، نہ میرا کوئی مقام، نہ دنیاوی مناسب کو میرے کوئی مناسب، نہ جاہ و منصب، میرے پاس ہے کیا جو مجھے کوئی خریدے گا؟ آقا نے فرمایا اس سے بڑھ کر تیری عظمت کیا ہو کہ محمد مصطفیٰ نے تجھے خرید لیا ہے، تجھے خرید لیا ہے۔ اور آقا کی دوستیاں اس طرح ہوتی تھیں، آقا کی محبتیں اس طرح ہوا کرتی تھیں۔ اگر آقا کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی لاج رکھیں، حضور کے طریقوں کو زندہ کریں، پھر اس میں پھر جاہ و منصب نہیں رہتا، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، اس میں جہاں کوئی مل جائے، وہ پھر مکہ کی کوئی دیوانی بڑھیا آ جائے، وہ کہے کہ میں کافرہ ہوں، اور حضور کو جادوگر کہے، حضور اس کا سامان بھی اپنا گٹھڑی اپنے سر انور پر رکھ کر اس کی منزل مسعود تک پہنچاتے ہیں۔ حضور کا اسوہ تو یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، آپ کی